آثار اطاعت خدا، آثار رعایت واجبات و محرمہ، حلال و حرام، اوامر و نواہی، اس کی ہمیں جو ہے رعایت کرنی ہوتی ہے۔ خدا متعال کی طرف سے بیشترین احکامات اسی سلسلے میں ہیں، یا واجبات ہیں یا محرمات ہیں۔ فلاں چیزیں واجب انجام دیں، ضروری ہیں، فلاں چیزیں حرام ہیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ اس کے جو آثار ہیں ان میں جو آٹھواں ثمرہ، آٹھواں نتیجہ، نتیجہ جو ہے وہ سعادت و خوشبختی کی ایک نشانی یہی ہے کہ ایک انسان واجبات کی رعایت کرتا ہے اور محرمات سے ڈرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ یہ سعادت، خوشبختی، کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ تو اس سلسلے میں آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ من سعادت ابن آدم، فرزند آدم، اولاد آدم کی سعادت یعنی خوشبختی یعنی کامیابی، اس کی نشانی یہ ہے کہ رضاہ بما قضى اللہ لہ، جو کچھ خدا نے اس کے لیے حکم دیا ہے اس پہ وہ راضی ہو۔ نماز کا حکم دیا، یہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے۔ مثلا اسی طرح سے جو ہے فسق و فجور سے منع کیا تو انسان کہ ٹھیک ہے میں انجام نہیں دوں گا۔ غیبت سے منع کیا، مثلا روزہ واجب قرار دیا مثلا، تو جو خدا متعال نے حکم دیا اس پر وہ راضی ہے۔ اگر راضی ہے یہ خود اس کی سعادت مندی کی ایک نشانی ہے۔ یہ پیغمبر نے سامنے فرمایا وَمِن شَقَاوَةِ ابن آدم، اور اولاد آدم کی یعنی انسان کی بدبختی، ناکامی، نامرادی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ترکہ استخارۃ اللہ، خداوند متعال سے طلب خیر کرنا چھوڑ دے، خدا سے طلب نہ کرے، این و آن سے طلب کرتا رہے ہو، خدا سے خیر طلب نہ کرے، یہ اس کی شقاوت۔ اور دوسری نشانی شقاوت و بدبختی کی یہ ہے وَمِن شَقَاوَةِ ابن آدم سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، جو خدا نے اس کے لیے حکم مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس پہ وہ راضی نہ ہو، ناراض ہے کہ نماز کیوں واجب ہے، وضو کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں زیر لب اعتراض کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کیوں واجب ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، مثلا ہم خمس کس لیے دیں، زکوٰۃ ہم کس لیے ادا کریں، یہ راضی نہیں ہے۔ بادل ناخواستہ، خوف کے مارے نماز پڑھتا ہے، بادل دل نہیں چاہتا روزہ رکھے لیکن پھر بھی رکھ لیتا ہے مجبوراً، یہ لوگ ناراض ہیں۔ یہ ناراضگی قیامت کے دن مسئولیت ہوتی ہے، قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ناراضگی ہے یہ شقاوت اور بدبختی اور ناکامی کی نشانی ہے۔ یہ انسان ناکام ہو سکتا ہے، ناکام اس کا ایمان چھن سکتا ہے کسی جگہ، اس کے اعمال رد ہو سکتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے ثواب و پاداش خراب ہو سکتے ہیں کسی جگہ، بدبخت ہو سکتا ہے انسان۔ تو لہذا راضی، یہ ایک نشانی ہے۔ اب اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے واجبات پر عمل کرنا، مثلا محرمات اور گناہ کے امور سے اجتناب وغیرہ، ان پر راضی رہنا اور ان پر عمل کرنا سعادت مند مومن کی نشانی ہے۔ کامیاب مومن کی ایک نشانی وہ راضی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، خدا نے جو حکم دیا ہے میں راضی ہوں۔ اور ناراض رہنا، ناپسند کرنا، اللہ کے احکامات کو ناپسند کرنا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ جو ناپسند کرتا ہے کہ کون جاتا ہے، نہیں جائیں گے، یا دیر کر دے، سستی تنبلی اس وجہ سے کہ راضی نہیں ہے، یہ ناراضگی شقاوت و بدبختی کی نشانی ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہوئی ہے ان سے کہ خداوند متعال فرماتا ہے، قول خدا حدیث قدسی، خداوند فرماتا ہے من لم یرضا بقضائی، جو شخص میرے احکامات پہ، میرے فرمان پہ راضی نہیں ہے، میں نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں میں اگر راضی نہیں ہے، میرے قضاء اور حکم پہ راضی نہیں ہے، ولم یؤمن بقدری، جو کچھ میں نے مقدرات لکھے ہیں لوگوں کو راضی نہیں ہے، کہ
خدایا یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، مثلا راضی نہیں ہے جو تقدیرات خدا، جو قسمت جو نصیب لکھ خدا متعال راضی نہیں ہے، تو خدا متعال فرماتا ہے فَلْيَلْتَمِسْ إِلَٰهًا غَيْرِي، پھر جاؤ کسی اور کو خدا بناؤ اپنے لیے. یعنی گویا تو میرے خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے، میرے احکامات پہ راضی نہیں. خداوند ناراضگی کی نشانی اللہ کی ہے کہ جاؤ کسی اور کو معبود بناؤ، اپنا الہ بناؤ. یہ تو ہمیں بہرحال راضی رہنا، خود کو راضی کریں، چونکہ جو بھی خداوند متعال نے فرمان دیا ہے اس میں حتماً اور 100% آپ کی بہتری ہے. آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت ہی خطرے والی بات ہے. آقا امیر المؤمنین نے فرمایا ہے، غرر الحکم میں ہے اور عیون الحکم میں اور المواعظ میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ. آقا نے فرمایا کہ من لم یرض بالقضاء، جو شخص اللہ کے احکامات پہ جو ہے راضی نہیں رہتا، دخل الکفر دینہ، اس کے دین میں کفر داخل ہو سکتا ہے. یہ انسان تا سرحد کفر جاتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ بدبختی اس حد تک پہنچے کہ ایک دن یہ شخص انکار کرے اور کافر ہو جائے، اس کے دین میں کفر داخل ہوتا ہے. اپنے آپ کو قانع کر دیں کہ بھئی مجھے راضی رہنا ہے خدا متعال کے احکامات پر. اور آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض قیامت کے دن مسئولیت ہے، اسی ناراضگی کے بارے میں مسئولیت ہے. بھئی میں راضی نہیں ہے، مثلا اگرچہ انکار نہیں کیا آپ نے لیکن راضی نہیں ہے، تو آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ایسے لوگوں کا ہوگا. فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کا ہوگا المتسخط لقضاء اللہ، جو خداوند متعال کے احکامات پہ ناراض ہے، راضی نہیں ہے. وہ خداوند متعال کے احکامات پہ راضی نہیں ہے. جس طرح بچے مطلب کہتے ہیں منہ کیوں دھولیں، وضو کیوں کریں، کس لیے کریں. مثلا انسان بھی اگر بچگانہ حرکت کریں کہ کیا کریں، مثلا کیوں نماز والی کے بعد راضی نہیں، تو یہ جو استحقاق عذاب ہے ناراض رہنے پر، اللہ کے احکامات پہ ناراض ہے، یہ استحقاق عذاب کہ خداوند متعال اسے مستحق عذاب سمجھتا ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ انسان کی ناکامی اور بدبختی کی نشانی ہے. انسان بدبخت اور ناکام یہ ناراض رہتا ہے خداوند متعال سے. کیسے ممکن ہے کہ ہم یعنی بنی نوع بشر انسان اسلام کو قبول کریں، دین خدا کو قبول کریں، پھر اللہ کے احکامات سے ناراض